الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ لونڈی سے جماع زنا شمار نہیں ہوتا۔ سوال کیا گیا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان سے جماع میں عزل کرنے کے بارے میں سوال کیا، تو ابو سعید رضی اللہ عنہ کا جواب تھا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی مستلق میں تھے اور کچھ عرب لوگوں کو قیدی بنایا۔ اپنی بیویوں سے ایک لمبے عرصے تک دور رہنے کی بنا پر ہم نے یہ چاہا کہ ہم جماع میں عزل کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آیا یہ جائز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل تو یہ ہے کہ آپ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس روح کو مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیدا ہوگی، تو اس کے پیدا ہونے سے قبل قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو کیا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے جب قیدی عورتوں سے جماع کے دوران عزل کیا تو ان کا یہ جماع زنا نہیں تھا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، سوال میں مذکور حدیث بالنص کچھ اس طرح ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ ابن محیریز رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان سے سوال کیا، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ہم غزوہ بنی مستلق میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے اور عرب کے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ ہم بیویوں سے زیادہ مدت دور رہنے کی بنا پر عورتوں کی چاہت کرنے لگے تو ہم نے عزل کرنا پسند کیا، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر تو یہ ہے کہ تم عزل نہ کرو، قیامت تک جو جان پیدا ہونے والی ہے وہ پیدا ہو کر رہے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2542۔ اور ایک دوسری روایت میں کچھ اس طرح ہے، صحابہ نے کچھ عورتیں قیدی بنا لیں اور ان سے استمتاع کرنا چاہا اور یہ بھی چاہا کہ وہ اس سے حاملہ نہ ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزل کے بارے میں سوال کیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، بہتر تو یہ ہے کہ تم ایسا نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والی مخلوق کے بارے میں لکھ چکا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7409۔ اور یہی حدیث صحیح مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے، اس غزوہ میں ہم نے عرب کے معزز لوگوں کو قیدی بنایا اور ہم اپنی بیویوں سے ایک لمبے عرصے تک علیحدہ رہنے کی وجہ سے فدیہ میں رغبت کرنے لگے اور استمتاع کرنے میں عزل کا ارادہ کیا، تو ہم نے سوچا کہ ہم یہ کام کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے درمیان موجود ہوں اور ہم ان سے سوال ہی نہ کریں، لہٰذا ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تم پر ایسا نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جسے پیدا کرنا ہے وہ جان پیدا ہو کر رہے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1438۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عزل کرنے کے دو سبب تھے، اول حمل ٹھہرنے کی ناپسندیدگی، دوم فدیہ میں رغبت۔ اگر قیدی لونڈی حاملہ ہو جائے تو اس کا بیچنا ممکن نہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عزل کسی چیز کو بدلتا نہیں، بلا شبہ اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں بچہ پیدا ہونا لکھ دیا ہے تو عزل سے قبل ہی منی کا قطرہ ٹپک جائے اور آدمی کو احساس بھی نہ ہو۔ دوم، جب آدمی کسی لونڈی کا مالک بن جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے لونڈی کے ساتھ جماع کو مباح قرار دیا ہے اور اسے زنا شمار نہیں کیا جائے گا، جس کا ذکر سائل نے سوال میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنی ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامت کیے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 6۔ تو اس آیت میں ملک یمین سے مراد لونڈیاں ہیں۔ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو آپ اپنے علم میں یہ بات رکھیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی جو کہ سائل زنا کے وقوع کے متعلق سمجھ رہا ہے، لیکن صحابہ اکرام کے سوال سے لونڈیوں کے ساتھ جماع میں عزل کا حکم مراد تھا جو کہ انہیں میدان جہاد میں ملی تھی۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ عزل لونڈی اور بیوی دونوں سے ہو سکتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ عزل میں اس کی رضامندی بھی شامل ہونا ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 20802۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔